موالیان حیدر کرار کو مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہم جس مقصد کے لیے عزاداری کرتے ہیں عزاداری کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ اپنی بارگاہ میں معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین ہر ذی روح ہر دور میں تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتا ہے، اس دور میں ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کونین الہ العالمین ہم سب موالیان حیدر کرار کو ایک ہو کر نیک ہو کر آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بلا کر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو توق محمد نے ہمارے گلوں میں ڈالا ہے اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کونین ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو ہم اس کی زیارت کے قابل بن سکیں۔ خالق کونین ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا، حرام دیکھنے سے بچا، ہمارے شکموں کو بچا، حرام کھانے سے بچا۔ خداوند عالم ہمارے ہاتھوں کو بچا کیونکہ یہ ہاتھ مسح ہوتے ہیں علم عباس پہ، ان ہاتھوں کو حرام سے بچا۔ جو قدم امام بارگاہ میں چل کے آتے ہیں ان قدموں کو حرام پہ جانے سے بچا۔ خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق کونین اپنی ریت امام زمان علیہ السلام کی ریت کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کر۔ خالق کونین جو بے اولاد ہیں امام زمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ایسے گھر عطا فرما جس میں تیرے آنے والی حجت کی انتظار گاہ بنوائے۔ انجمن اراکین بانیان جنہوں نے کل بھی انشاءاللہ پرسہ کرنا ہے بلکہ پوری زمین پہ پرسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، خصوصاً یہاں کے جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الوصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، منظر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے وامہات طیبین طاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ایک بڑی چھوٹی سی نظم ہے، میں وہ پہلی دفعہ سندھ دھرتی پہ پڑھنے لگا ہوں، آتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں دل کر رہا ہے وہ نظم پڑھتا جاؤ۔ ماشاءاللہ یہاں تو سندھی کے ساتھ اردو بھی بہت اچھی طرح سمجھی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ معرفت کا موتی یا یہ معرفت کے موتی زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہوں گے۔ میں ان بزرگوں سے ملا، میں نے ان کا جذبہ دیکھا، کیا بات ہے، واقعتاً جذبہ حبیب ابن مظاہر کی خوشبو آتی ہے۔ اور بزرگوں کی قدر ویسے کرنی چاہیے، جو قوم اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہوتی۔
لیکن اس مجلس کا صدقہ ان بزرگوں کو بتا کے جا رہا ہوں، انہوں نے ساری زندگی بزرگری رہنا، مہدی آ گئے جوان ہو جائیں گے۔ مہربانی مہربانی، بسم اللہ، سردار آ گئے یہ جوان ہو جائیں گے سرکار کے چہرے کو۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ اگر یوسف زلیخا کو جوان کر سکتا ہے، مہربانی، کون ہے یوسف؟ صرف ایک ہی جملہ، پسینہ محمد سے بنا یوسف، پسینہ محمد سے بنا یوسف زلیخا جوان کر سکتے ہیں، خون محمد مہدی نو کر دیا۔ میں نے خطبہ پڑھنا تھا، سرکار کے اسماء مقدسہ تلاوت کرنے تھے، وہ میں نے نہیں کی۔ وقت کی نزاکت کو میرا دل ہے میں ڈھیروں گفتگو آپ کے ساتھ کر کے جاؤں۔ سیدادے ماشاءاللہ مجلس اپنی امام بارگاہ میں پڑھوا کے پھر یہاں بھی آ گئے، یہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں شکر گزار ہوں۔ لو جی، میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوگا بے لوث۔ بے لوث آپ سب جانتے ہیں بے لوث کا کیا مطلب ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انکنڈیشنل۔ یعنی دیکھیں، والد اولاد کے لیے بے لوث ہوتا ہے۔ اگر سمجھنا، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھا دو، والد اولاد کے لیے بے لوث ہوتا ہے۔ کیسے؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، سب کچھ دیتا ہے۔ باہر سے پھل لینے ہو لڑ کے لے آتا ہے، گوشت لینا ہو لڑ کے لے آتا ہے، کپڑے لینے ہو 10 دکانیں پھر کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں۔ مگر کوئی والد کاغذ پہ لکھ دینے کے لیے سید تیار نہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بھی ایسے کرے گا، نہیں۔ ہر والد کہتے پتہ نہیں بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں، لیکن محبت کہتی کرتا جا، کرتا جا۔ میں نے اپنے والد پہ رکھ کے مثال دی ہے، بے مہربانی، میں نے والد پہ رکھ کے مثال دی ہے، بات سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ محبت کہتی ہے کرتا جا، نتیجے کی پرواہ نہ کر، چاہے یہ گھر رکھیں یا گھر سے نکال دیں، بچے ہیں نا، اولاد ہے نا، گھر رکھیں یا گھر سے نکال دیں، بڑی بات کی، گھر رکھیں یا گھر سے نکال دیں، بس جس نے ایسا رویہ آل محمد سے رکھا، کچھ دے یا نہ دے۔ یقین جانیے یہی کمال کا، عرفان کا موتی میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے، یہیں سے دیکھنے میں نے تقریر کا رخ کہاں لے کے جانا ہے۔ آل محمد سے اگر ہم نے سودے بازی نہ کی، اولاد سے تو نہیں ہے۔ سارا دن باس کی جھڑکیں جھیلتے ہیں، شام کو کما کے لاتے ہیں بچوں کی خاطر۔ مولا سے پہلے شرط ہے، تم کیا دے گا؟ ہاں، سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال کا سہارا تو لینا۔ بچوں سے شرط نہیں، بیوی سے شرط نہیں، گھر والوں سے شرط نہیں، کھلائے جاؤ، خدمت کیے جاؤ۔ مولا سے پہلے شرط ہے، میں آیا ہوں تیری مجلس پہ، مجھے کیا دے گا؟ میں نے تیرا ماتم کیا، مجھے کیا دے گا؟ مجھے جنت تو کم از کم دے گا نا۔ یہ شرط ہے، جنت دے گا، یہ شرط ہے، یہ بے لوث پن نہیں۔ مجھے جنت کیوں دے جنت؟ اور ہمیں کیا کرنی ہے جنت لے کے؟ اور لینی کیوں ہے مولا سے جنت؟ اگر جنت مولا نے دینی ہوتی بہلول سے نہ دلواتے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ مٹی کی ڈھیری، بہلول سے مٹی کی ڈھیریاں بنوا کے نہ دلواتے۔ اور یاد رکھنا، موالیہ نے حیدر کرار کربلا نے ثابت کیا، کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی دور کا بندہ کیوں نہ ہو، لالچی کو کربلا قبول نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں شکر گزار ہوں۔ کربلا، مہربانی جناب علی، کوئی بھی ہو، کسی دور کا کیوں نہ ہو، کہیں سے کیوں نہ ہو، لالچی کو کربلا قبول نہیں کرتے۔ کیا چاہیے؟ فلاں چیز چاہیے، لے جا۔ کیا چاہیے؟ ایک کوٹھی کے 2 چاہیے، لے جا۔ کیا چاہیے؟ 2 گاڑیاں 4 چاہیے، لے جا۔
کربلا کہتی لالچیوں کو چھٹی دو, چھٹی کراؤ. جو عاشق بچتے تمہیں کیا چاہیے؟ حسین چاہیے. کتنا فرق ہے نا. بے لوث پن کیا ہوتا ہے؟ جس میں کچھ نہ چاہیے, کچھ نہ چاہیے سوائے اس کے کہ جو مل گیا وہ مولا ہے. یہ ہے بے لوث پن. آپ یقین کرو جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا, یا ہمارے دنیا سے گئے ہوئے لوگ کوشش کرتے, ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر موقع ملتا ہے, ہم ایک دفعہ پھر آتے, ہم ان سے سودا بازی نہ کرتے, ہم ان کو یہ نہ کہتے ہمیں کیا دو گے, یہ مل گئے اور کیا چاہیے. ابھی ہم تھوڑے سے دنیا کو دیکھ کے رنگینیوں میں ان کے ساتھ مقابلے پہ چل پڑے ہیں. اور دنیا کا غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں, دنیا میں غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہ ہو. سیدادہ یقین کیجیے, اے غریب. بے لوث کی بات سمجھ آئی ہے؟ بے لوث وہ ہوتا ہے جو سودا بازی نہ کرے, جو محبت کرے تو لائق محبت سمجھ کے. ابھی تک ہمارے ذہنوں کے گوشوں میں یہ موجود ہے, ہم حسین سے محبت کریں گے, حسین اس کے بدلے جنت دیں گے, ہم مجلس حسین میں روئیں گے, ہماری جنت کنفرم ہوگی. ابھی تک ہمارے ذہنوں کے گوشوں میں نکال, یہی تو کربلا دل کی کھڑکی میں دستک دینے آتی ہے. لالچ نکال دے لالچ, نہ پیچھے پڑ جنت کے. اگر جنت ہی شیعہ کی منزل ہوتی تو علی یہ نہ کہتے میرا سلمان شیعہ ہے, جو سن کے جو جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا, جنت اس کے پیچھے مہربانی جناب علی. اللہ کرے میرے جوانوں تک میسج پہنچ جائے, بڑا ضروری ہے. جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں اس نئی کھیپ کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. ہاں محنت کرو, کاروبار کرو, نوکری کرو, لے دے ہے, حق بنتا ہے. نوکری کرو, تنخواہ لو, کاروبار کرو, منافع اکٹھا کرو, شادی کرو, نسل بڑھاؤ, ہر چیز میں لو دو کرو, حسین سے نہیں. آپ یقین کیجئے حسین سے نہیں, حسین کو بس دینا ہی دینا ہے. کیا کریں, مجبوری ہے, مقروض اتنے ہیں ہم حسین کے. یقین جانیے. شکریہ بابا جی, مہربانی بابا جی, شکریہ سیدادہ. ہم مقروض اتنے ہیں حسین کے, یہاں دینا ہی دینا بنتا ہے. اور دینا کون سا, کوئی ہمارا اپنا ہے, کوئی پیچھے سے لائے ہیں, ان کا دیا ان کو دینا ہے. پیچھے سے نہیں لائے, پیچھے سے ہم کچھ بھی نہیں لائے, لیکن ان کا دیا ان کو دینا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا جو بڑی ضروری ہے. بابا جی بڑی دنیا سے پوچھا ہے, بابا دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ چلے جائیں گے. نہ, یہ نظریہ غیر کہے کہتا رہے, مولا کا موالی نہ کہے. یہ نظریہ مولا کے موالی کے لیے نہیں. کیوں؟ یاد کر ایک الست تھا جس میں ہم سب کی روحیں تھیں. بس اس سے زیادہ اتنا ہی کہوں گا, ہم وعدہ کر کے آئے ہیں, ہم نے نبھا کے جانا ہے. بے لوث سمجھ آیا؟ اسی پہ میں نے شعر پڑھنا ہے. ہاں, بے لوث پن. سلمان بے لوث تھا, میسم بے لوث تھا, بوزر بے لوث تھا, کمبر بے لوث تھا. مقداد کیا ان کی ضروریات نہیں تھی؟ ان کی ضروریات نہیں تھی, لیکن وہ کہتے تھے ضروریات کو پس پش ڈالو, کائنات کی ضرورت ہی علی ہے. کیا یہ بھوکے مر کے گئے ہیں؟ نہیں, یہ تو دنیا کو دے کے گئے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب گندم کاٹی جاتی ہے, پک جاتی ہے, دیکھا ہے, تھریشر میں ڈالی جاتی ہے. چلو یہ گھبرا بھی نہ جائیں کہ سید اتنا بے لوث بنانے آ گیا کہ لینا ہی کچھ نہیں. عزیزان میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال بھائی دینا چاہتا ہوں. گندم جب کاٹی جائے تھریشر میں ڈلتی ہے, ہماری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ دانا. شاباش, ہماری اور آپ کی ضرورت دانا ہے نا. بھوسا فری میں ملتا ہے, ایسے ہے نا. بس اسی سے غور کیا کر, تیری اور میری ضرورت مولا ہے, دنیا ہے بھوسا. بڑی
میں نے مثال دی ہے. شاباش, کیا بات ہے حیدرآباد, شکریہ حیدرآباد, مہربانی حیدرآباد. شاہ جی یقین کیجیے, ہاں مہربانی سائیں, شکر گزار. حیدرآباد کیا بات ہے, کیا مزاج ہے یار, کیا معیار سماعت ہے. آپ کی اور میری ضرورت ہے مولا, دنیا ہے بھوسا, وہ ویسے ہی فری میں دے دیتے ہیں, فری میں ملتی ہے, یہ بھی ان کا کرم ہے. ورنہ یقین کیجئے دنیا کو علی نے طلاق دی ہے. علی کی طلاقن کو اولاد علی دل سے نہیں لگاتی. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی, تھوڑی سی مشکل بات میں کر گیا. لو جی, بلوس تھے, سلمان بلوس تھا, اپنا بنا لیا. سلمان و منا, سید یہی کہا نا میں نے آپ کے ہاں, اپنا بنا لیا. بلوس پہ کرم اتنا ہوتا ہے اس کو مانگنا پڑتا ہی نہیں, یہ خود دیتے ہیں. لو جی, میرا دل ہے ایک علی کے مستور شیعہ کا واقعہ سنیں. ہے دل, بڑا کمال واقعہ. شکریہ بابا جی, شکریہ میرے بزرگ. ایک مستور ہے, خاتون ہے, شیعہ ہے, واقعہ سناتا ہوں. ابھی ہم محب ہیں, ہمیں شیعہ بننا ہے انشاءاللہ, شک تو نہیں, ہم محب ہیں نا. جس کو شک ہے, جس نے سر نہیں ہلایا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا, مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ محب اور شیعہ میں فرق ہے, محب اور شیعہ میں فرق ہے. مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. مہربانی جناب, بہت شکریہ. خانہ پوری کر کے میں بھی آپ کے سامنے ادھر ادھر کی 4 باتیں کر کے چلا جاؤں, یا علی مدد نہیں. مجھ جیسے ہر بندے کی ذمہ داری ہے ممبر پہ آ کے یہاں آنے والے ہر عاشق آل محمد کے اندر سویا ہوا ہو جگائے. ہاں, اصل ذمہ داری یہ ہے, ان کو ہمت دلائے, ان کو آگے بڑھائے, ان کو ڈر سے نکالے, ان کو امام کی تلوار کا خوف نہ دے. امام آئیں گے ہاتھ میں تلوار ہے, اور بھائی لوہار کی دکان کی بنی تلوار نہیں, امام کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ ذوالفقار ہے. یہی تو ذوالفقار کا شیوا ہے, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کار میں. یہی ذوالفقار کا, میرے مہربانی سے یہ جا. بہت شکریہ سادات مومنی, بہت شکریہ. جب بھی چلتی ہے بات رہ جائے گی بابا جی, ان کو یاد آپ بزرگ دلائیے گا, جوان بھول نہ جائیں. اگر جوان بھول جائیں تو پھر ایک دوسرے کو یاد دلائیے گا. میں ایک بات بتانے لگا, یہ بات کب ہوئی تھی؟ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا, انداز محبت تھا, انداز مقابلہ نہیں, مالک اور غلام کا انداز محبت. یا علی جان کی امان پاؤں, عرض کروں سرکار جتنے آج آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے. امام فرماتے نہیں, تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹ دی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹ دی گئی. شجرے مولا, یہ معذرت کے ساتھ ویسے تو آپ آقا و مولا ہیں, لیکن سرکار جب شجرے دیکھ کے کاٹے ہوں گے کچھ دشمن بھی تو چھوڑے ہوں گے نا. مسکرا کے فرماتے مالک اشتر, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. بھائی کیا بات ہے, بات بلوس پہ شروع ہوئی تھی. بلوس شیعہ کی بات سنا, مرد نہیں مستور ہے. لاکھوں سلام ہم سب کے 1400 سال بعد اس مستور پر. اگر ابھی دل نہیں کر رہا, واقعہ کے بعد خود کرو گے. تاریخ نے ان کا نام لکھا ہے حبابہ والبیہ. حبابہ والبیہ شیعہ علی ہے, یا علی سے چاہتے ہیں. حبابہ والبیہ آئی تیری علی کے پاس. جملہ بابا جی قیمتی ہے, میں بہت جلدی کوشش کروں گا, میں سارا واقعہ نہیں پڑھوں گا, مختصر سا اجمالی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. آئی علی کے پاس, سلام عرض کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین.
सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। वो बाबा कैसे आना हुआ? मौला रसूल ने फरमाया था ना, अली का चेहरा देखना ही इबादत है। हाय हाय, मैं सरकार वो इबादत करने आई हूँ, आपके चेहरे अनवर की जियारत करने आई हूँ। बैठी रही, कहती है सरकार एक दिल की बात है, अर्ज करूं? फरमाते हैं बोलो। जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं? इमाम इमाम नहीं, जो बंदों के दिल के अंदर करवट बदलने वाली बात को जानता ना हो। हाँ, ये हुज्जत खुदा का कमाल है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बेशक कहने का शुक्रिया। लो जी, सरकार ने फरमाया बोल। कहती है सरकार अब जुमला बड़ा कमाल है, आराम से सुनना ताकि पैगाम पहुंच जाए, और भुलाना ना, बेशक नारा ना मारना, बेशक दाद ना देना, जुमला ना भूलना। कहती है या अली, बड़ी दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं करती है। पहली बात, बड़ी दुनिया है जो आपसे मोहब्बत नहीं। या अली, जो आपसे अज़ादार, जुमला बड़ा कमाल है, अक्सर दुनिया मानती नहीं आपको। या अली, जो मानते हैं उनमें भी दो किस्में हैं। जो मानते हैं सरकार, जो मानते हैं उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो इसलिए मानते हैं अली कुछ देगा। बाबा जी, ऐसे सियासत हमारे मेंबरों से डिस्कस तो नहीं होनी चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटी सी मिसाल के तौर पे मैं लेना मजबूरी समझ रहा हूँ। भला क्या बंदे, बड़े बड़े लोग सियासी लीडर के पीछे लगे होते हैं, क्यों? किसी तरह इक़्तिदार में आए, किसी इक़्तिदार में आगे क्या ओहदा मिलेगा, तो माल मिलेगा, ओहदा मिलेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कुछ ना दे, बस इक़्तिदार में आ जाए। ये बस सी मिसाल सी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। महसूस न फरमाइएगा, हमारे मेंबरों की जीनत सियासत नहीं है, लेकिन बात सामने आ गई, ये समझाने के लिए मैंने अर्ज की। या अली, जो मानते हैं उनमें भी अक्सर ऐसे हैं, इसलिए मानते हैं अली कुछ देगा, या अली के जरिए अल्लाह कुछ देगा। या अली, एक अर्जी है, जो भी, जुमला कीमती है बाबा जी, या अली, जो भी लालच पे मानते हैं कहीं ना कहीं धोखा जरूर देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मुश्किल बात थी। हाँ हाँ, पढ़ते हैं, शायरी भी पढ़ते हैं, बहुत शायरी है, आप सुनने वाले बनो, हम तक पहुंचाते हैं। या अली, मेहरबानी। या अली, जो मानते हैं उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो इसलिए मानते हैं अली कुछ देगा, या अली से कुछ मिलेगा। या अली, बहुत थोड़े ऐसे हैं जो बेलौस हैं, जो शर्त रख के नहीं मानते हैं। बारिश आ रही है, देखो बात सुनो, ज़हन बनाओ, पेड़ बाहर लगाते हैं, हैं? जिंदाबाद, कुछ नहीं होता, खैर है, कोई मसला नहीं। राज है मालिक के, उनके अपने करम है, कुछ नहीं होता, यकीन करो। आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं, उधर मजलिस, उधर भी हल्की हल्की बारिश थी, मोमेंट बैठे रहे। अगर आपका दिल है, मैं तैयार हूं, नहीं तो थोड़ा सा दिल खुला करो, करीब करीब हो जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतक़ी, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने अब्बास, या वारिसे खूने सज्जाद, ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। आपने तवज्जो रखनी है, लाइट की जरूरत नहीं, आ गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो घबराहट रहेगी। आपने तवज्जो फरमाइए। है जनरेटर? अच्छा बिस्मिल्लाह, अगर है ठीक, नहीं तो कोई नहीं, आप तक आवाज पहुंचेगी।
توجہ یار. آپ نے سرکار زمانہ کے اتنے زیادہ نعرے لگائے, میرا دل ہے بات تو میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے بات رکی تھی. میرا دل ہے 4 مصرے عرض کرتا جاؤں, بڑے کمال ہیں. بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں, بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم, اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اس کر رہا تھا ہو بابا کیا کہتی ہے امیر المومنین کو, یا علی بہت سارے ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں. جی جی فرمائیے. بسم اللہ. چلو بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. ذکر کسی چیز کا محتاج نہیں. آپ کا جذبہ بتا رہے ہیں, آپ اپنی جگہوں سے اٹھے ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہ لائٹ کا جانا چراغ بجھایا گیا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھے لوگ ہو, سندھ میں پہلی دفعہ ایک مشورہ دینے لگا ہوں, دل کرے تو مانیے گا ضرور. دیکھو آپ نے اندر شہزادے معصوم کا جوڑا تیار کیا ہے, کل آپ نے نکالنا ہے, پورا حیدرآباد میں چلے گا. مجھے بتائے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, مشہور ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. لیکن ایک کام ضرور کرو, پوری مجلس میں, پوری امام بارگاہ میں ضرور ایک آنے والے امام کا منبر ہونا چاہیے. سرکار آگے کہاں بٹھاؤ گے؟ یہی تمہارے سندھ کے تو ہیں شہید سبت جعفر زیدی. آنا جل تو کہتے ہو, آ گئے تو کیا ہوگا. ایک مہربانی کرو, سارے مل ملا کے لنگر تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے بڑا خوبصورت یہاں ایک امام کا منبر بنوا, اپنی استطاعت کے مطابق منبر. ویسے تو وہ ذات ارض و سما میں بھی سما نہیں سکتی. آنے والا شہزادہ معمولی تھوڑا ہے, 1,24,000 نبی جس کے منتظر, علی سے لے کر عسکری جس کے منتظر, زمین جس کی منتظر, آسمان جس کا منتظر, خدا عرش پہ منتظر, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ منتظر. آنے والا شہزادہ آن تو ہے نہیں, پھر بھی آنے والی نسل کو ایک پیغام جائے گا. کبھی دیکھو ہماری امام بارگاہوں میں سب تبرکات رکھے ہیں, جس نے آنا ہے اس کی بھی تو جگہ ہے. ویسے تو ہر امام بارگاہ ہونی چاہیے, لیکن میرے دل نے کہا میں کہہ جاؤں, اچھے لوگوں کو مان لو گے, کوئی ایک خوبصورت سا تخت بنوا, اتنا پیارا ہو کہ پتہ چلے یہ شاہی خاندان کے شاہی شہزادے کا آپ قدردان بنو, لینے والے بنو. میں آپ کے پاس 1000 دفعہ ورنہ ایک دفعہ میرا آنا کافی ہے بس. ہاں طلبگار بنو, یہ نہ ہو کہ اس ذکر کو بھی آپ لائٹ لو, بھی شادی آئے تھے اچھا پڑھ گئے بس نہیں. اس میں ساتھ چلو, اس پیغام کو جہاں جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک پہنچواؤ, تاکہ ہو سکتا ہے کہیں اور بھی چھپے بیٹھے. مہربانی. لو جی بہت شکریہ, شکر گزار, متشکر و ممنون. صاحب و زمان امر دیں گے تو 1000 دفعہ آئیں گے. ہاں ان کے امر پہ ہے اور آپ کی طلب پہ ہے, آئیں گے انشاءاللہ. سرکار خیر فرمائیں گے. میں شکر گزار ہوں, آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. آپ آؤ گے تو یہاں منبر ہوگا. میں دعا کرتا ہوں, میں اس وقت آؤں جب منبر پہ وہ بھی بیٹھا ہوں. وہ بابا کیا کہتی ہے, یا علی, میں نے بات بولا, صرف آپ کی توجہ آگے بڑھانی تھی. وہ بابا یا علی عرض کرتی ہے, یا علی, اکثر تو آپ کو مانتے ہیں, جو مانتے ہیں ان میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو اس لیے مانتے ہیں علی سے کچھ ملے گا, ایک قسم وہ ہے جو خالصتاً مانتی ہے, بے لوث ہو کے مانتی ہے. یا علی جو شرطوں پہ مانتے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں دکھ ضرور دیتے ہیں. جملہ بہت بڑا تھا, ضرور اس پہ سوچئے گا. جو شرطوں پہ مانتے ہیں
کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور دیتے ہیں. تو یا علی ایک عرضی تھی, میں آپ سے دعا کرانے آئی, دعا دیکھیے گا, یا شیعہ ہے نا, یا علی میں آپ سے دعا کرانے آئی ہوں, خدا نہ خواستہ آپ کو امت کچھ کہے اس سے پہلے میں مر جاؤں, میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی, آپ میرے مولا ہیں نا, اس سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں. آگے کریم کی کریمیت نے جوش مارا. سرکار فرماتے ہیں, او بابا اللہ تجھے موت نہیں دے گا, تو میرے 7 بیٹوں کو دیکھے گی. کرم دیکھیے شاہ جی, کرم دیکھیے, تو میرے 7 بیٹوں کو دیکھے گی, تو 2 علیوں سے ملے گی, ایک علی زین العابدین سے, ایک علی رضا سے, تو 2 علیوں سے ملے گی. اور ہاں جب تو 2 علیوں سے ملے گی تب تو بوڑھی ہو جائے گی, دونوں علی تجھے جوان کریں گے. دونوں علی تجھے جوان کریں گے. اور وہ بابا اگر تیری دوسرے علی سے ملاقات کے بعد, شاہ جی جملہ دیکھیے گا, مولا فرماتے ہیں اگر تیرا دل چاہے کہ تو اور زندہ رہنا چاہے, میرا ارادہ یہ ہے تو میرے دوسرے علی کو دیکھے گی, جوان ہوگی, پھر تو دنیا سے چلی جائے گی. اور ہاں کفن جنازہ میرا بیٹا علی کرے. اور ہاں اگر تیرا دل چاہے کہ تو اور زندہ رہے تو میرے بیٹے علی رضا سے کہہ دینا, وہ اللہ سے منوا لے گا. جب تک تیرا دل چاہے تو زندہ رہنا. لو جی, سرکار نے اگلا جملہ فرمایا, او بابا پتھر لے آ, وہ والا پتھر لے آئی, تیرے یہاں علی نے انگشتری لگائی, مہر لگائی. سرکار فرماتے ہیں میرے جس بھی بیٹے سے ملنا ہو پتھر لے جانا, اگر انگشتری فٹ آئی تو بغیر شک کے مان جانا یہ بھی علی ہے. بس ہے تو بڑی تمیزی ہے, انتخاب سے بڑی تمیزی گفتگو ہے, لیکن مختصر میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک تو ماحول ہے لیکن ماشاءاللہ سیٹ بیٹھے ہو سارے. لو جی, ہوا یہ امیر المومنین کو امت نے رہنے نہ دیا. آئی سرکار حسن مجتبیٰ کے پاس, سرکار کو آ کے ملی, سلام کر کے کہتی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام, وہ بابا آ گئی ہیں, وہ بابا پتھر لے آ, وہ پتھر لیا. امام حسن مجتبیٰ نے اپنی انگشتری لگائی, شکریہ ادا کرتی ہے, چل پڑتی ہے. باری آئی حسین پاک کی, پھر آئی جب حسین امام زمانہ تھے, حسین بادشاہ کے پاس آئی, سرکار کو آ کے سلام کرتی ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ بابا آ گئی ہے, وہ بابا پتھر لے آ, وہ بابا پتھر لے آئی. لو جی, امام حسین نے, کریم تھے نا, پتھر پہ انگشتری بالکل فٹنگ آنی تھی, انگلی ایک تھی, ہر ہاتھ تو ید اللہ تھا نا, انگلی ایک تھی, پتھر پہ پوری انگشتری فٹ. اللہ اکبر. سرکار نے اسے کہا وہ بابا کچھ چاہیے, کچھ مانگنا ہے تو بتا, ہم دیں گے تجھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی لینا ہو تو علی سے نہ لیتی. لو جی, جب آئی نا تیرے سید سجاد کے پاس, علی زین العابدین آقا کے پاس, یہ نحیف ہو گئی, کمر جھک گئی تھی, سٹک پکڑی ہوئی تھی اس نے. اچھا یہ کس کی طبیعت تھی؟ موانیہ نے حیدر کرار, یہ اپنے گلے میں گٹھلیوں کی بنی ہوئی تسبیح لٹکائے رکھتی تھی گلے میں, اور اس تسبیح میں ایک چھوٹا سا قرآن بھی تھا. جہاں دل چاہے کھول کے پڑھ لیتی ہے. ہاں اللہ اکبر. اشاروں میں بہت بڑا اشارہ دے گا. یہ شیعہ جو تھی, لو جی, جب چوتھی امام کے پاس آئی, نحیف ہو گئی. تیرے امام مصلی عبادت پہ, بڑی گفتگو تھی میں نے چھوڑ دی. سرکار مصلی عبادت پہ نماز مکمل کی, عبادت مکمل کی. تیرے علی زین العابدین نے رخ انور موڑا. میں یوں کیوں نہ کہوں, وجہ اللہ نے اپنا رخ انور موڑا. وہ بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں, وہ بابا پہلے جوانی لوٹاؤں یا مہر لگاؤں؟ اللہ اکبر. لو جی, سید سجاد نے انگلی کے اشارے سے
صاحب کتاب کہتے ہیں انگلی کے اشارے سے وہ بابا کی جوانی لوٹائی. سرکار فرماتے ذرا دیکھ جوان ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کیا کہنے اس انگلی کے, وہ انگلی اگر دل چاہے تو سورج پلٹا لیتی ہے, دل چاہے انگلی کا تو جوانی لوٹا دیتی ہے. یہی بابا جی میں نے شروع میں کہا تھا نا, گھبرانا نہیں, انشاءاللہ بڑھاپا جوانی میں بدلنے والا ہے, سرکار آنے والے ہیں. ہاں لیکن اچھا چلو چھوڑو, وہ بات ایک تھی, پھر کبھی ناراض بھی نہ ہو جانا نا. آئے ہیں سید زیادہ پریشان کر کے جا رہے ہیں, 5ویں امام کے پاس, 6ٹھے امام کے پاس, 7ویں آقا کے پاس, ہر معصوم کے ساتھ اس کی طویل گفتگو ہے. سرکار خود کرم فرما ہے. جب 8ویں امام کے پاس آئی پھر وقت نے اثر کیا, پھر بوڑھی ہو گئی, پھر وہ اسٹیک اور جھکی. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, علیکہ السلام ہو بابا. ہنسی ہے, بڑے زور کا ہنسی ہے. وہ دائیں بائیں مولا کے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا مولا ایک پاگل آ گئی ہے. امام فرماتے خبردار, یہ پاگل نہیں, تمہاری نگاہوں میں یہ پاگل ہوگی, یہ پاگل نہیں, یہ ہنس رہی ہے علی کی اس بات کو سوچ کر کہ یا علی نے کہا تھا تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی. بے مہربانی بے شکریہ, کیا معیار سماعت ہے یار, حیدرآباد چھا گیا, بہت شکریہ. میں تو لاہور میں کھڑا پڑ رہا, بہت کمال. سنتے رہیے گا, دل میں بٹھاتے رہیے گا. اب 8ویں امام نے, میں بڑا ضروری سمجھ رہا ہوں ورنہ واقعے کو میں نے سمیٹ دینا تھا, 8ویں امام نے وہ بابا کی فضیلتیں بتانا شروع کی. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی, کائنات ان کی فضیلتیں پڑھے, یہ شیعوں کی فضیلتیں ہیں. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی, یقین کیجیے. سرکار فرماتے تم جس پہ ہنس رہے ہو نا, میں بتاؤں یہ کون ہے. سرکار فرماتے دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون ہے فی الحال اب تک جس نے ایک وقت میں 8 محمد دیکھے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں 8 محمد دیکھے ہیں. بڑی کمال فضیلت. سرکار فرماتے تم ہنس رہے تھے, تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کو جانتی ہے, یہ ہے کون. اس کے باوجود اس کی 1000 ضرورتیں ہیں, اس کے باوجود یہ ہم سے عشق کرتی ہے سودے کے بغیر. ہم بھی ان کو کہتے رہے کچھ مانگ کچھ مانگ کچھ مانگ, کہتی ہے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا مانگنے کی بھی توہین ہے. بڑی مہربانی حیدرآباد, کیا بات ہے سرکار کلندر کی ترتیب, کیا بات ہے, بہت کمال ہو, بہت اعلیٰ ہو, کیا معیار سماعت ہے. انشاءاللہ یہ زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہونا ہے. سرکار نے آپ اشارہ نہیں کیا. صاحب کتاب کہتے ہیں علی زین العابدین نے انگلی کا اشارہ کیا, جوانی لوٹی. علی رضا نے ارادہ کیا. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کون سی مرضی اپنانا چاہے. ارادت اللہ نے ارادہ کیا, اللہ نے جوانی لوٹا دی. سرکار فرماتے ہیں اندر چلی جا. اندر بھیجنے سے پہلے فرماتے ہیں بتا کو چاہیے. کہتے ہیں سرکار جوانی میں نے تو نہیں مانگی, سرکار میں نے تو نہیں کہا کچھ مجھے دو, میں نے تو صرف ایک ہی کہا مجھے اپنا آپ دو. بس اپنے آپ سے دور نہ کرنا, بس اپنی کریمی رکھنا, بس اپنی نگاہ رکھنا, بس اپنی شفقت رکھنا, اس سے بڑی کائنات کی کوئی دولت ہے ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں اندر زنان کھانے جا. اندر گئی, کنیز نے آ کے اطلاع دی, سرکار وہ بابا دنیا سے چلی گئی. ہاں سرکار وہ بابا دنیا. کریمام فرماتے ہیں اس کو بازار کا کفن نہ دینا, اس کو محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کفن دینا. یہ ہماری شیعہ تھی. لو جی اتنا میں نے واقعہ پڑھنا تھا, امید ہے میں کچھ نہ کچھ مزاج اور مقام شیعہ آشکار کر گیا اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ روحوں کے مزاج بدلے گے انشاءاللہ. یہ محرم جو آیا ہے ہمارا مزاج بدلنے کے لیے آیا ہے.
ورنہ حسین کو ہماری عزاداری کی ضرورت نہیں. ہم میں سے کوئی بھی عزاداری نہ کرے, حسین حسین ہے. یقین کیجیے, لو جی مہربانی, کوئی بھی عزادار یقین کیجیے. ہم میں سے کوئی بھی, بڑے بڑے دنیا کہتے ہیں میرے دادے عزاداری کرتے تھے, میرے پردادے عزاداری کرتے تھے. شاہ جی بڑے بڑے قتل ہوئے, کچھ عرصہ یاد نہ چھپ گئے. حسین کا قتل اس لیے نہیں چھپا, حسین کا وارث زندہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک دعا ہے آپ کے لیے, تحفہ لاہور اور سندھ کے دوستوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے. دعائیں ساری خوبصورت ہیں, مگر ان خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمایا دعا ہے. سرکار فرماتے جو دعا ہے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا بیٹا مہدی قبر پہ وہ تحفہ ہم دے کے جائیں گے بابا جی اور انجمن کے اراکین کو. کوشش کیجیے گا, سب لیجیے گا, بس اس کا ہدیہ صرف اتنا ہے, پڑھیے گا. اور پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں جنہوں نے چھپوائے ہیں, ان کا عشق ہے نا. ضرورت پیسوں کی کس کو نہیں ہوتی, لیکن وہ دین بیچتے ہیں. انہوں نے کہا مومنین تک فریب بانٹو, وہ پڑھیے گا, اس کا بڑا فائدہ ہے. اس سے یقین کرو روزی میں برکت آتی ہے, گھر میں کرم ہوتا ہے, کوئی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ, مر گئے تو قبر میں مان دیا ہے. وہ دو احلام کے لیے تحفہ ہے. اتنی میں نے عرضی کرنی تھی, میں بس وہ دو مصرے پڑھ دوں کہ بے لوث در آل محمد پہ جو پڑے ہیں. بے لوث در آل محمد, میں نے بے لوث پہ گفتگو شروع کی تھی, پتہ نہیں چلا وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بے لوث در آل محمد پہ جو پڑے ہیں, تاریخ بتائے گی وہی لوگ تو بڑے ہیں. پوری نظم دے پھر کبھی, تاریخ بتائے گی وہی لوگ ہی تو بڑے ہیں. دنیا کو کفن دیتے رہے, خود بے کفن رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کائنات کو کفن دیتا رہا یہ گھرانا, صرف اس کو نہیں, کافیوں کو کفن دیے. آج بھی کربلا آنے پر لوگوں کو کفن دے رہے ہیں, لیکن خود بے کفن رہ گئے. اجاڑ دیا اس امت نے پورا گھرانا. کسی سے ملنے جاؤ سارا گھر کٹھے ملتا ہے. کیسا شاہی خاندان ہے, امت نے اتنا اجاڑ دیا, قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی. کوئی زوار ملنے جائیں, زیارت کرنے جائیں, کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے, کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے, کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے. پہلے کوشش کرنا, جھولا نکالو گے نا, سید کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے, جو جھولے کے ساتھ ساتھ رہو نا, کوئی مانگنے آئے نا, ان کو ایک پیغام دینا, ان کو کہنا جھولے سے مانگنے آئے ہو, کوئی بات نہیں جھولے والا دے گا, لیکن ایک دعا ضرور کرو, جھولے والا خود جھولے میں آئے. اللہ کرے مہدی جلدی آئے. اللہ اکبر. بڑا ظلم ہوا یار. ایک اہل سنت عالم دین نے, میں سے جھولے پہ دو تین جملے کہتا ہوں, اہل سنت عالم دین امام حسین سے معافی مانگ کے جملہ لکھتے ہیں کتاب میں. وہ کہتے ہیں حسین ساری دنیا تجھے کہتی ہے سید الشہداء, سید الشہداء, لیکن حسین معذرت کے ساتھ میری نگاہ میں اصغر سید الشہداء ہے. وہ کہتے ہیں میرے پر فتوے نہ لگانا, میری اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے. میں نے سرکار اصغر کی قربانی دیکھی, تیر کھا کے ہنسنا ہوتا ہے یا رونا. میری نگاہ میں سید الشہداء جناب اصغر ہے. تاریخ بتاتی ہے کئی قسم کے تیر عرب میں رواج پذیر تھے. سب سے کم چھوٹا تیر وہ تھا جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس سے بڑا تیر تھوڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا. اس سے بڑا تیر بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا. چوتھے نمبر کا تیر پرنالے جیسا ہوتا تھا, پرنالے جیسا. کسی بہت شفاف دشمن کو مارنا ہوتا نا, تاکہ تیر مارے اور اس کا گوشت نکال لے, وہ تیر وہاں استعمال کرتے تھے. پانچویں نمبر کا تیر اور ہوتا تھا. چھٹے نمبر کا تیر تھا سلس شعبہ, تین منہ والا. یہ بہت ہی بڑا دشمن ہوتا, وہاں یہ تیر استعمال کرتے تھے. اس مقدس محرم کی قسم, اسلام نے وہی تین منہ والا تیر مارا. ہائے ہائے ہائے, تیر ایسا جا کے لگا, معصوم ہنسنے لگا, پوری فوج اشکیا رونے لگی. فوج اشکیا کا رونا تھا. سرکار حسین علیہ السلام لے کے چلے اصغر کو, خیام اندر نہیں لے گئے, اصغر کی ماں برداشت نہیں کر سکے گی, لے کے چلے خیام کے پیچھے. سرکار نے ذوالفقار سے قبر کھودنی شروع کی. قبر کھودتے ہیں ذوالفقار روتی ہے,
حسین قبر کھودتی ہے ذوالفقار روتی ہے، حسین قبر کھودتی ہے ذوالفقار روتی ہے۔ سرکار ذوالفقار سے پوچھتے روتی کیوں ہے؟ کہتی یا علی اکثر جنگوں پہ آپ کے بابا جب لڑ کے آتے تھے نا مجھ پہ خون لگا ہوتا تھا، آپ کی اماں صاف بھی کرتی تھی، مجھ سے باتیں بھی کرتی تھی، آپ کی اماں مجھے کہتی تھی ذوالفقار کوشش کرنا میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرے حسین پہ مشکل وقت ہے، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ ذوالفقار روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے محشر کا دن محمد کی بیٹی نے پوچھ لیا حسین کا ساتھ کیا دیا تھا، کیا کہوں گی، قبریں کھودتی رہی تھی۔